بہت سارے فرشتوں کی ڈیوٹی جو ہے الگ الگ ہے. جیسے حضرت میکائیل علیہ السلام، ان کی ڈیوٹی بارش کا برسانا نہیں برسانا، بادل کو کہاں لے کر کے جانا نہیں لے کے جانا، سب ان کے ڈیوٹی میں ہے. وہ کام جو ہے وہی کریں گے حضرت میکائیل. حضرت اسرائیل علیہ السلام وہ بھی ایک فرشتہ ہے، مگر وہ موت کے فرشتے ہیں. کس کی موت کہاں ہوگی، کتنے دن میں ہوگی، کتنے دیر میں ہوگی، کتنی عمر میں ہوگی، وہ کیا کر رہا ہوگا اور کہاں موت ہوگی، یہ سب جو ہے ان کی ڈیوٹی ہے، ان کا کام ہے. ان کو پتا ہے یہ آدمی کی موت کہاں ہونے والی ہے. چنانچہ وہ وہیں جا کر کے، وہ آدمی کہیں پر بھی ہو، پوری دنیا میں کہیں پر بھی ہو، وہ کھوج کھول کر کے تلاش کر کے وہ آدمی کو پائیں گے. اور جو وقت رہے گا اللہ کی طرف سے ان کو معلوم ہے، اسی وقت میں وہ روح نکالیں گے. کون؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام. اور ایک ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام. یہ چار فرشتے. جبریل علیہ السلام چار ہوئے، حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت اسرافیل، حضرت اسرائیل اور حضرت میکائیل. یہ چار فرشتے جو ہوئے ہیں. حضرت اسرافیل کا کیا کام؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام کا کام یہ ہے کہ جب اللہ کا حکم ہوگا تو وہ سور پھونکیں گے. سور سوات سے. سور کہتے ہیں ایک تترو جیسی ایک چیز ہے، جیسے تترو ہے، تترو. تو اس طرح سے وہ تترو لے کر کے کھڑے ہوئے ہیں. جب اللہ کا حکم ہوگا وہ سور میں پھونک ماریں گے. وہ سور ہمارے تترو کی طرح سے آواز نہیں، اس کی آواز اتنی سخت اور اتنی بھیانک ہوگی کہ اس آواز سے پتھر جو ہے، پہاڑ، بڑے بڑے مضبوط پہاڑ، وہ سب اس آواز سے ہلنے لگیں گے اور اپنی جگہ سے اکھڑیں گے. ٹکڑا ٹکڑا ہو جائے گا پہاڑوں کا. روئی کے گالے کی طرح سے وہ اڑیں گے. جیسے روئی کے گالے اڑتے ہیں تو پہاڑ کا ٹکڑا سب اڑ کے اڑ رہا ہے. اسی سے معلوم کیجئے وہ کتنی بھیانک آواز ہو. یہ حکم میں ہے. جب تک اللہ کا حکم نہیں آیا وہ ایسے ہی سور لے کے کھڑے ہیں. جب اللہ کا حکم ہوگا، یہ کب ہوگا؟ قیامت کے دن. جب قیامت منظور ہوگی، اللہ تعالیٰ کو جس دن قیامت کو لانا ہوگا، حکم ہوگا کہ سور پھونکو. اسرافیل سور پھونکو. بس وہ سور پھونکیں گے. سب یہ دریا کا پانی سب گرم ہو کر کے پورے دریا سوکھ جائے گا. سمندر کے سوکھنے کا کتنا آپ سوچ رہے ہیں؟ سمندر سوکھ گیا اسی پھونک کی وجہ سے. اڑ گیا پانی سب اوپر کو اٹھا. اسی طرح سے جنگل، بیابان، میدان، بڑے بڑی عمارتیں، امریکہ کا کہیں کر بھی، دبئی کا وہ جو برج ہے، یہ سب جو ہے تہس نہس ہو گئے، سب گر گئے. گرانے والا وہی آواز. اس سے سمجھیے بھیانک آواز، کیا تیز آواز. ابھی بھی اگر یہیں مودی پور میں تو کوئی آواز مشین نکالے بہت زور سے، سب آدمی گھر سے باہر نکل جائیں گے. میری کیا آواز ہے؟ تب بھیانک آواز کیا ہے؟ سب ڈر کے مارے کہیں بھوکمپ تو نہیں ہو گیا ہے. لہذا وہ کیسی آواز ہوگی، اس وجہ سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. یہ پہلی مرتبہ کا پھونک ہے. جب دنیا بالکل تہس نہس ہو جائے گی ایک دم، اس کے بعد یعنی برابر سپاٹ، نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی بلڈنگ ہے، نہ کوئی عمارت ہے، نہ کوئی پہاڑ ہے، سب پورا ایک طرح میدان. اس وقت میں پھر دوسری مرتبہ پھونکنے کا اللہ تعالیٰ حکم دیں گے. 2 مرتبہ پھونکیں گے. پہلی مرتبہ کے پھونکنے سے تہس نہس، برباد، سپاٹ. پھر دوسری مرتبہ اللہ کا جب حکم ہوگا پھونکیں گے. اب کیا ہوگا؟ دوسری مرتبہ پھونکنے سے جتنے آدمی سب مر گئے ہیں، دنیا جب سے بنی ہے جب تک رہے گی، یعنی اس وقت تک جتنے لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں سب زندہ ہو کے اٹھیں گے قبروں سے. جو قبر میں گیا ہے وہ قبر سے اٹھے گا، اور جو قبر میں نہیں گیا ہے، کہیں سے بھی گیا ہے، یعنی کہیں سے گیا نہیں، کہیں سے بھی تو گیا ہے، پانی میں ڈوب کر کے مرا ہے، کوئی جانور کھا گیا ہے اس کو، وہ کہ دنیا سے ابھان ہو گیا. کسی آدمی کو جانور اگر کھا گیا ہے تو وہ چلا گیا. کہاں چلا گیا؟ وہ تو جانور کے پیٹ میں ہے. جانور پھر پیخانہ پھرے گا کہ نہیں؟ اس کو ہضم کر کے جانور جو پیخانہ پھرا تو وہی پیخانے میں وہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو وہ دنیا سے ابھان نہیں ہو سکے گا. کوئی آگ میں جل گیا، مثلا آگ میں جو جلا دیا اس کا راکھ کہاں گیا؟ وہیں پر ہے، مٹی میں ملا، کہیں نہیں جانے کا. جتنے آدمی آئے ہیں وہ سب اٹھیں گے. قبر میں جو گئے ہیں وہ قبر سے اٹھیں گے، اور جو قبر سے نہیں گئے کسی اور جگہ سے گئے ہیں پھر وہیں سے اٹھیں گے. سب اللہ تعالیٰ قدرت رکھتے ہیں. یہ اللہ جو ہے ہر چیز کے اوپر قدرت